بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رات کا آخری پہر ہوتے ہی وہ تاجر خراسان سے نکل کر سیدھا بغداد کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے لباس سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ تاجر کافی مالدار ہے۔ بغداد جا کر وہ حج کی تیاری کرنے کے بعد سعودی عرب کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ تاجر کافی نیک تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقف کر دیتا تھا، اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اسی سب چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اولاد کی خوشی بھی دی تھی اور دولت سے بھی مالا مال رکھا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے در پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے اب تک 6 حج کر لیے تھے، آج وہ 7واں حج کرنے کے لیے بغداد کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل آج عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اس کے پاس کافی سارا مال تھا، وہ اپنے مال سے گھر سے نکلتے وقت کافی دینار لے کر نکلا تھا۔ وہ جب دینار اپنی تجوری سے نکال رہا تھا تب اس کی بیوی نے اس کو تنبیہ بھی کی تھی کہ تم اتنا مال نہ لے جاؤ، راستے میں پریشانی ہوگی کیونکہ تم بغداد کے راستوں سے گزرو گے اور ایسے بغداد میں بھی چوروں سے ڈاکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تمہارا سارا مال لوگ ہڑپ کر لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی عادت سے مجبور زیادہ دینار لے کر نکل چکا تھا، اور یہی اس کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب بننے والا تھا جس سے وہ ناواقف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس سے حل کر لیں گے، اسی لیے اس نے اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ابھی وہ بہت سے لوگوں میں دینار بانٹ رہا تھا، وہ کھلے دل سے لوگوں میں اپنے روپیہ پیسہ بانٹتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جتنا بانٹوں گا اتنا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی اس کے پاس 1000 دینار بچ گئے تھے۔ اگر وہ یہ لے کر حج کے لیے جاتا تو اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، راستے میں بہت سے ڈاکو اس کو لوٹ سکتے تھے۔ ویسے بھی بغداد کے بارے میں تو اسے باتیں معلوم تھی، وہاں پر بہت سے ڈاکوں کا بسیرا ہے، جو بھی شخص وہاں سے گزرتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نیلے رنگ کے تھیلے کے اندر وہ دینار موجود تھے۔ اس کا دل بہت برے طریقے سے ڈر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مال کی حفاظت کرتا تھا، کبھی بھی بے وجہ اپنا مال نہیں لٹاتا تھا، ہر چیز کو دیکھ کر سنبھال کر خرچ کرتا تھا۔ ایسے میں یہ شخص 1000 دینار ضائع ہو جائے تو اس کو بہت تکلیف ہونی تھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ خراسان سے رات کے آخری پہر نکلا تھا، لیکن بغداد پہنچتے پہنچتے سر پر سورج آ گیا تھا۔ آج گرمی اور دنوں کی نسبت کافی سخت تھی اور وہ پسینوں سے شرابور کافی پریشان تھا۔ کافی دیر تک کھڑے رہنے کے بعد اس نے تھوڑا آرام کرنے کے بارے میں سوچا اور ایک درخت کے سائے تلے زمین پر نیچے بیٹھ گیا، اور وہاں پر کافی اچھی ہوا بھی چل رہی تھی۔ درخت نیچے بیٹھ کر اس نے گہری سانس لی۔ پریشانی سے اس کا برا حال تھا، اس کا ہاتھ بے ساختہ جا کر رکا۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ 1000 دینار کیا کرے۔ کافی دیر سوچنے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ اس دینار کو کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اسے خراسان جانا پڑتا، کیونکہ یہاں پر اس کا جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بغداد میں بالکل تنہا تھا، یہ اس کا شہر نہیں تھا، وہ خراسان کا رہائشی تھا، اس لیے اس کے دماغ میں آنے والے اس خیال کو جھٹک چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر ایک اونٹی پر پڑی، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں یکدم ہی خیال آیا، کیوں نہ اس درخت سے نیچے ہی اپنا مال چھپا دوں اور واپسی پر اس کو یہاں سے لے جاؤں، کتنا اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چاروں جانب اس نے درخت ارد گرد گھومتے دیکھنے لگا۔ وہ پیڑ انڈر کا تھا اور پیڑ کا قد مناسب تھا، اس جگہ یہ بالکل مناسب لگی۔ اس نے فوراً ایک بڑا سا لکڑی کا پھٹا اٹھایا، وہ کافی سخت تھا۔ پیڑ کے قریب ہی وہ ایک گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھودتے وقت ادھر ادھر بھی نظر گھما لیتا، کہیں اس کو کوئی نظر دیکھ نہ رہا ہو۔ اگر یہ کام کرتے ہوئے کسی کی نظر میں آ جاتا تو اس کا مال خطرے میں آ سکتا تھا، اسی لیے وہ یہ کام کافی احتیاط سے کر رہا تھا، اور وہ درخت کے پچھلے حصے کی طرف گڑھا کھود رہا تھا، کیونکہ آگے والے حصے میں لوگ اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ اپنا کام کر لینے کے بعد اس نے درخت کے پاس کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، اور اس کے بعد ہاتھ میں موجود نیلے رنگ کا تھیلا اس گڑھے میں ڈال دیا، اور فوراً ہی اس پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس نے ایک نظر دور جا کر درخت کو دیکھا، اس کے بعد وہ سیدھا حج کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ آج اس کا 7واں حج تھا۔ وہ بے وجہ
اس دینار کی وجہ سے کافی پریشان ہو گیا تھا۔ آج اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی، چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، اور وہ جب خانہ کعبے کے سامنے آیا تو دل میں بے ساختہ بھر سا آیا اور آنکھوں سے آنسو بھول بھول نکلنے لگے۔ اس کے میں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے جذبات کیسے بیان کرے۔ وہ کافی دیر تک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر روتا رہا۔ اس کا یہ حج تقریباً 3 مہینے کے اندر مکمل ہوا تھا۔ اس نے پہلا بھی حج ادا کیے تھے اور جلد ہی واپس لوٹ جاتا تھا۔ اس بار اس نے کافی وقت لیا تھا کیونکہ وہ اپنا حج کافی سکون سے ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت سے عمرے ادا کر چکا تھا اور اپنے خاندان والوں کے نام سے بھی اس نے کئی عمرے ادا کیے تھے، لیکن یہ والا حج ادا کرنے کے بعد اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حج ادا کر لینے کے بعد وہ سعودی عرب میں ٹھہرا رہا۔ شاید یہ اس کا 7واں حج تھا، اس لیے اس کی ایسی کیفیت تھی۔ 3 مہینے بعد وہ کافی حشاش بشاش سعودی عرب سے نکل کر بغداد آیا تھا، کیونکہ اس کو وہاں سے اپنے دینار نکال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا، اور وہ اس دورانیہ اپنے دینار بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ کوئی کنجوس تاجر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا ایک ایک روپیہ حساب رکھتا تھا۔ اسے سب کافی محنت کچھ جوڑ رکھا تھا، ایسی محنت ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ایک ایک روپیہ کافی اہمیت کے حامل تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کا انتظار کافی ہلکان ہو چکے تھے۔ ان سب چیزوں کے اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ جب بھی حج کے لیے جاتا تھا تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ بعد واپس آ جاتا تھا، لیکن اس بار 3 ماہ بعد جانے والا تھا۔ اس بات سے واقف تھا کہ اس کے خاندان میں موجود لوگ یہ تصور کر چکے ہوں گے کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ کبھی کبھی اس کو اتنا وقت نہیں لگا تھا جتنا اس بار لگ چکا تھا۔ اپنے خاندان سے ملنے کی خوشی بھی الگ تھی اور حج مکمل ہو جانے کی خوشی بھی الگ تھی۔ وہ سارے راستے اپنے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے خوش خوش بغداد آیا تھا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ بغداد آنے کے بعد اس کی ساری خوشی غارت ہونے والی ہے۔ بغداد آتے ہی وہ فوراً اس رائڈ ارنڈ درخت کے نیچے پر پہنچ چکا تھا جہاں پر اس نے اپنے 1000 دینار دفن کیے تھے۔ وہاں آتے ہی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر آیا تھا اور ہاتھوں کی مدد سے وہ گڑھا کھودنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور سکون تھا، لیکن وہ مسکراہٹ جلد ہی چہرے سے غائب ہو چکی تھی، کیونکہ اس کو وہ جگہ کافی کچی کچی محسوس ہو رہی تھی، اور 3 مہینے پہلے اس نے یہ گڑھا کھودا تھا۔ اب تک اس گڑھے کو پکا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس گڑھے کو کچا محسوس کر کے اس کے دل میں عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی وہ گڑھا کھود دیا تھا، لیکن وہاں پر اس نے دینار موجود نہیں تھے جو وہ 3 مہینے پہلے اس گڑھے میں ڈال کر گیا تھا۔ وہ نیلی تھیلی وہاں موجود نہیں تھی جس کے اندر وہ دینار تھے۔ اس نے آس پاس کی جگہوں میں کھودا تھا، لیکن اس کے دینار اسے کہیں پر موجود نہیں تھے۔ وہ ارنڈ کے پیڑ کے نیچے ہی سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا اور زور زور سے زمین میں بیننے لگا تھا۔ وہ برباد ہو گیا تھا، اس کے دینار کوئی چوری کر چکا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے رد عمل ظاہر کرے۔ اس کی محنت کی کمائی کوئی لے اڑاتا چل رہا تھا۔ وہ سب کچھ تہس نہس کر گیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دیر پہلے خوش تھا، اب ساری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایسی کیفیت میں بیٹھے کافی سارے لوگ اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کی کیفیت کو کوئی دیکھ کر آدمی بھر چکا تھا۔ کوئی پوچھ نہیں پا رہا تھا کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد ایک شخص اس تاجر سے ہمدردی ہوئی اور اس نے ایک قریب آ کر اسے پوچھا، بھائی صاحب سب خیر تو ہے؟ اتنا پریشان سر پکڑ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اور کیا کچھ کھو گیا ہے؟ کیا اس تاجر نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری محنت کی کمائی کوئی لے کر اڑا گیا ہے۔ میں حج کے لیے جا رہا تھا، اس درخت کے نیچے میں نے دینار چھپائے تھے اور یہی سوچا تھا کہ واپسی پر یہاں سے نکال لوں گا، لیکن جب میں واپس آیا وہ دینار نکالنے لگا تو یہاں پر میرے وہ دینار موجود ہی نہیں ہے۔ میری محنت کی کمائی کوئی لے اڑا ہے، میرا ایک ایک پیسہ کافی قیمتی ہے، میں کیسے اپنا واپس لاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس بات سن کر وہاں کھڑے سارے لوگ چہ موگیاں کرنے لگے۔ اس آدمی نے سب جانے دیکھا اور کہنے لگا، آپ لوگوں نے ان 3 مہینے کے دورانیہ میں کسی شخص کو اس درخت کے نیچے یا منڈلاتے دیکھا ہے؟ پھر کوئی گڑھا کھودتے دیکھا ہے؟ وہ کسی خدشے کے تحت ان سب سوال کر گیا تھا، لیکن سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک شخص کہنے لگا، بھائی صاحب یہ تو ایک درخت ہے، بہت سے لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر سانس لیتے ہیں، میں بچہ یہاں پر کھیلتے ہیں، بھلا کیسے کوئی گڑھا کھودنے کا تمہارے دینار نکال سکتا ہے؟ جب کوئی آدمی یہاں باتیں سن کر رونے والا ہو گیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیفیت اتنی زیادہ خراب کیوں ہو رہی ہے۔
وہ 1000 دینار تو ہی اس کے پاس تھے، ویسے بھی بہت سا پیسہ اس کے لیے 1000 دینار کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن بس 1000 دینار لے کر اس کی کیفیت کافی عجیب ہو چکی تھی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے اس تاجر کو اتنا پریشان دیکھا اور قریب آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارے دینار واپس دلوا دے گا۔ اس تاجر نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، وہ بھلا کیسے؟ وہ شخص غیب کا علم رکھتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے جو میرے دینار واپس دلوا دے گا۔ اس تاجر کا دماغ کافی گرم ہو چکا تھا، اس کو بے وجہ ہی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی بھی کر رہا تھا، وہ اس کو جھاڑ رہا تھا، وہ اپنے دینار کی تلاش کر رہا تھا۔ اس آدمی نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، اور وہ اس سلطنت کا بادشاہ سلطان، تم ان کے پاس جاؤ گے، وہ تمہارا مسئلہ جلدی حل کر دیں گے اور تمہارا مجرم بھی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے، تمہارے دینار واپس دلوا دیں گے۔ اس تاجر نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ میں یکدم ہی تھم گئے سے۔ وہ بات بھول چکا تھا کہ بغداد میں سلطان موجود ہے، ان کے پاس جا کر وہ اپنا مسئلہ پیش کرے۔ وہ فوراً ہی سر ہاں میں ہلانے لگا اور کہنے لگا، ہاں میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ دراصل اس پریشانی میں میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ مجھے فوراً ہی دربار لے چلو، سلطان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس اجنبی آدمی نے اس تاجر میں اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور سیدھا سیدھا چلتا ہوا سلطان کے دربار کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلطان کے سپاہیوں سے کہا کہ میں یہ آدمی خراسان سے آیا ہے اور سلطان سے ملاقات کا خواہش مند ہے، آپ اندر جا کر بتائیں ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ دونوں سپاہی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً ہی اندر اطلاع پہنچا دی، کوئی شخص خراسان سے سلطان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی آدمی دربار میں طلب کر لیا گیا تھا، جبکہ وہ اجنبی آدمی دروازے سے باہر دربار کے لوٹ چکا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر برجمان تھے، دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن ایک آدمی کی ملاقات کی خاطر وہ ایک بار پھر دربار لگا کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ تاجر سلطان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا تھا اور آنکھوں میں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی رو چکا ہے۔ سلطان نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں پوچھنے لگے کہ خیریت ہے؟ تمہاری حالت میں کافی ناساز لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے جب سلطان کا نرم لہجہ دیکھا تو وہ بے ساختہ رو پڑا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں حج کے لیے خراسان سے نکل کر بغداد آیا تھا۔ میرے ارادہ یہاں سے تیاری کر کے سعودی عرب کے لیے نکلنا تھا، لیکن میرے پاس 1000 دینار بچ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں 1000 دینار لے کر حج کے لیے کیسے جاؤں۔ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا پھر کوئی چور ڈاکو مجھ پر حملہ وار ہو گیا تو میں خود کو کیسے حفاظت کروں گا؟ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں ایک رنڈ کے درخت کے نیچے گڑھا کھود کر نیلے رنگ کی تھیلی میں 1000 دینار چھپا دیے تھے، لیکن جب میں 3 مہینے کے بعد واپس آیا، وہ دینار نکالنے لگا تو وہاں پر میرے دینار موجود ہی نہیں تھے، میرے نیلے رنگ کی تھیلی موجود نہیں تھی۔ کوئی مروت شخص میری محنت کی کمائی لے اڑا ہے، میرے پیسے واپس چاہیے۔ سلطان معظم، آپ کی سلطنت میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ سلطنت اس آدمی کی کافی غور سے سنی اور کہنے لگے، ہم تمہارا مسئلہ سمجھ لیں، لیکن ہمیں اتنا بتاؤ کہ جب تم تاجر ہو اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو تم 1000 دینار کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس آدمی نے یہ سن کر لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اس بات سے ناواقف ہوں، واقعی میرے پاس کافی روپیہ ہے، لیکن میرے لیے 1000 دینار کافی اہمیت رکھنے لگے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے یہ دینار مجھے واپس دلا دیں، آپ کی کافی مہربانی ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر سارا مسئلہ سنایا اور وہ ارنڈ درخت پر آ کر ٹھہر گئے۔ ارنڈ درخت کافی طبیبوں کے کام آنے والی چیز ہے، یعنی یہ حرکت کسی حکیم کی ہے۔ انہیں فوراً ہی بغداد میں موجود تمام درباریوں میں اور طبیبوں میں حاضر حکم دیا اور اتنی جلدی اپنی شکایت عمل درآمد ہونے پر حیرانگی سے سلطان کے انداز کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار میں بہت سے خطیب اور طبیب جمع ہو چکے تھے۔ سلطان اپنی نشست پر برجمان سے اور سب لوگوں کافی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے۔ تقریباً 20 کے قریب طبیب آ چکے تھے۔ سلطان نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ طبیب سلطان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان ان تمام طبیبوں کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا اور اس سے اپنا موقف بیان کیا اور ان لوگوں میں دربار میں پوچھا کہ تم لوگ سلطان کے سوال کافی غور سے سننے لگے۔ سلطان نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اس سال کسی طبیب نے ارنڈ کے درخت کو
کونپلوں سے مریض کا علاج کیا ہے۔ تمام طبیب یہ سوال لا علمی کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے سلطان معظم، ہم لوگوں نے کسی بھی مریض کا ارنڈ کے درخت کونپلوں سے علاج نہیں کیا۔ سلطان ایک شکی نگاہوں سے تمام طبیبین کو دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگے ہمیں جھوٹ سے نفرت ہے، ہمارے شہر کے اندر یہ گناہ ہوا ہے اور وہ بھی دوسرے شہر کے رہائشی کا، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں سچ معلوم ہو گیا تو بہتر ہے کہ ہم اسی کا آپ مجھے بتا دیں۔ وہ شخص جس کے ارنڈ کا درخت استعمال کیا ہے، اس کی بات سب طبیب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنا زیادہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ منع کر رہے تھے کہ وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ہر طبیب کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج ان کا رویہ دیکھ کر تمام لوگ خاموش ہو چکے تھے اور کچھ خوف زدہ تھے۔ دربار خاموشی سے چھائی ہوئی تھی۔ وہ تاجر سلطان کو انصافی کے طور پر دیکھ رہے تھے اور دربار میں طلب کیا، اور آتے ہی سلطان نے سوال کیا کیا بغداد کے تمام طبیب آ چکے ہیں یا پھر کوئی باقی ہے؟ وزیر نے کچھ سوچ کر جواب دیا کہ سلطان معظم، جس طبیب کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے وہ بستر مرگ پر ہے، اس لیے وہ یہاں حاضر نہیں ہو پایا، باقی سب طبیب آ چکے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے نشست پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر موجود تمام طبیبوں کے جانے کی اجازت دے دی اور اس آدمی کو لے کر اس طبیب کے پاس پہنچ گئے جو بستر مرگ پر تھا۔ اس کی حالت کافی ناساز تھی۔ سلطان نے سوال و جواب پوچھنا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہاں اصول اگر کسی شخص پر شک ہو تو اس کو کسی بھی حالت میں سوال جواب کیے جا سکتے ہیں۔ سلطان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دھیمے سے لہجے میں پوچھنے لگے ہمیں صرف اتنا بتاؤ، اس سال کیا تم ارنڈ کی درخت استعمال کیا یا نہیں؟ اس طبیب نے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا جی سلطان معظم، میں ایک فلاں شخص کا علاج کے لیے۔ سلطان نے سر ہلکی سی جھنجھش اور کہنے لگا ہمیں صرف اس آدمی کا نام اور پتہ بتا دو، باقی تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طبیب بولنے لگا کہ ہمت نہیں، لیکن خود سلطان چل کر اس کے گھر آئے تھے۔ اس نے فوراً ہمت کر کے سلطان کو اس کا نام اور پتہ بتا دیا اور سلطان سے مزید کوئی اور سوال سے طبیب نہیں کیا، اور اس تاجر کے ہمراہ وہاں سر نکل چکے تھے۔ وہاں پر پہنچے جس علاج کے لیے وہاں پر آدمی لکڑہارا تھا اور جس نے اس سلطان کو اپنے قریب دیکھا اور بحیران ہوا، فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سلطان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور سلطان نے اس کی خاموشی کا اشارہ کیا اور اپنا موقف بیان کیا۔ استعمال کیا تھا تمہارا علاج طبیب نے ارنڈ درختوں کی کونپلوں سے کیا تھا۔ اس آدمی نے سوال سنا اور فوراً سر ہاں میں ہلا کر کہنے لگا میرا علاج ہوا اور اس طبیعت کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اسی وجہ سے میں آج صحت یاب ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سلطان نے سن کر ایک نظر اس تاجر کو جو دیکھا اور نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا، اور سلطان نے دھیمے سے لہجے میں اس آدمی سے سوال کیا کیا تمہیں پھر کسی نے ارنڈ کے درخت کو کونپلیں لا کر دی تھی یا پھر تم خود ہی لے کر آئے تھے؟ ہمیں صرف اتنا بتاؤ۔ آدمی حیران ہو رہا تھا سلطان کے بادشاہ یہ سوال اس سے کیوں کر رہے ہیں، لیکن فوراً ہی اپنی حیرانگی چھپائی اور کہنے لگا سلطان معظم، مجھے فلاں فراش نے لا کر دی تھی اور اس نے اجرت میں اسے دے دی تھی۔ طبیب نے مجھے اس چیز کا بتایا تھا، لیکن مجھے ڈھونڈنے میں ارنڈ کا درخت نہیں ملا تھا۔ جب میں نے اس فراش سے معلوم کیا تو اس نے فوراً ہی مجھے وہ بولا کہ وہ اس بار اس طبیب میں اللہ